بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ترک رفع یدین پر احناف کا مدلل موقف بیان کریں گے۔ پیچھے نماز کے جو تفصیل کے ساتھ طریقہ گزرا، اس میں نماز کے ارکان، واجبات، سنتیں، مستحبات اور تفصیلی جو طریقہ گزرا، اس میں سے صاحب کتاب نے صرف احناف کے مسائل کو ذکر کیا تھا، دلائل وغیرہ نہیں دیے تھے، کیونکہ ابتدائی فقہ کی کتاب ہے۔ چونکہ رفع یدین پر بہت زیادہ اختلاف ہے اور ہمارے اہل حدیث حضرات احناف کو چند احادیث سنا کر یہ کوشش کرتے ہیں کہ احناف کا جو موقف ہے وہ احادیث کے خلاف ہے۔ معذرت، ایسی بات نہیں ہے۔ احناف کے جو دلائل ہیں وہ نہایت ہی قوی ہیں، تو ان کو میں تفصیل کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ سب سے پہلے تو چند اصولی باتیں سمجھ لیجئے، چونکہ یہ احادیث کے بارے میں بحث ہے، تو اس لیے چند اصولی باتیں سمجھ لیجئے۔ پہلی بات یہ کہ احناف کا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ بالکل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رفع یدین کرنے کی حدیثیں بھی روایت ہیں، صحابہ کرام نے روایت کی ہیں، اور ہم یہ مانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رفع یدین کیا ہے۔ اور کن مواقع پر کیا ہے؟ جو مختلف فی مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ احناف کہتے ہیں کہ صرف پہلی تکبیر کے وقت، تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھوں کو کانوں تک کھڑا کیا جائے گا، اٹھایا جائے گا، رفع یدین کیا جائے گا، جبکہ اہل حدیث حضرات رکوع میں جانے سے پہلے اور رکوع سے اٹھنے کے بعد بھی رفع یدین کرتے ہیں، اور کچھ احادیث پیش کرتے ہیں۔ ہم ان احادیث کا انکار نہیں کرتے، یہ یاد رکھنا چاہیے۔ پہلا اصول یہی یاد رکھیں کہ ہم ان احادیث کے منکر نہیں ہیں، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رفع یدین کے اس بات والی احادیث منسوخ ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابتدائے اسلام میں رفع یدین کیا تھا، بعد میں اس کو ترک کر دیا تھا، چھوڑ دیا تھا۔ تو سب سے پہلی بات یہ کہ احناف کا موقف کیا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، کہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارا موقف کیا ہے۔ ہمارا موقف یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رفع یدین کرنے کی روایات ہیں، صحابہ اکرام نے روایت کی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رفع یدین کیا ہے، لیکن ابتدائے اسلام میں کیا ہے، بعد میں اس کو ترک کر دیا تھا، تو یہ منسوخ ہو گئیں، وہ روایات منسوخ ہو گئیں، اور اس کے منسوخ ہونے پر بھی ہمارے پاس دلائل ہیں، وہ آگے بیان کیے جائیں گے۔ دوسری بات کہ ہم جو احادیث پیش کرتے ہیں ان پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ اب پہلی بات تو یہ کہ حدیث سے جو ضعیف ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی سند میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے، اس کی سند میں موجود راوی پر کوئی تنقید موجود ہوتی ہے، یا تو اس پر اس کے حافظے پر کسی قسم کا کوئی الزام لگایا گیا ہوتا ہے، محدثین نے لگایا ہوتا ہے، یا اس پر کوئی جھوٹ وغیرہ کا، یا اس طرح کی کسی قسم کی یہ اصطلاحات موجود ہیں۔ یعنی ضعیف وہ حدیث ہوتی ہے جس حدیث کی سند میں کسی راوی پر تان موجود ہوتا ہے۔ تو بعض ہماری احادیث پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ جی احادیث ضعیف ہے، تو
اس بات کو سمجھیں کہ جب امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ تک احادیث پہنچی تھیں تو اس وقت ذوف موجود نہیں تھا. ذوف پیدا ہوتا ہے راوی کی وجہ سے، اور امام صاحب 150 ہجری میں وصال کر گئے تھے، اور کئی ایسے راوی جن میں بعد میں تان پیدا ہوا جس کی وجہ سے حدیث ضعیف قرار پائی، اور وہ راوی جو تھے وہ امام صاحب کے وصال کے بھی بعد پیدا ہوئے تھے. تو طلباء حضرات کو، ائمہ حضرات کو اس بات کو بھی سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ جس حدیث کو ضعیف قرار دے دیا جائے، سب سے پہلے تو اس سے ضعیف قرار دینے والے سے یہ پوچھنا چاہیے کہ بھائی یہ اگر حدیث ضعیف ہے تو کس راوی کی وجہ سے ضعیف ہے، پھر اس راوی کا سن وصال کیا ہے. اب اگر اس کا سن وصال جس راوی کو ضعیف قرار دیا جا رہا ہے اس کا 150 کے بعد ہے، 250 ہے، 350 ہجری ہے، تو بھائی اس حدیث میں جب ضعف پیدا ہوا تھا تو اس وقت تو امام صاحب موجود ہی نہیں تھے. تو گویا کہ اس حدیث میں جب ضعف پیدا ہوا تو اس ضعف سے پہلے امام اعظم ابو حنیفہ نے دلیل پکڑی تھی. اس کی مثال یوں سمجھیے کہ مثال کے طور پر ایک جگہ سے ایک چشمہ نکل رہا ہے، اور اس چشمے کا پانی تھوڑے سے فاصلے کے بعد کوئی حاصل کر رہا ہے تو وہ پانی اس کے لیے پاک صاف ہے، کسی قسم کی کوئی گندگی وغیرہ شامل نہیں ہو رہی. اب اسی چشمے کا پانی چند کلومیٹر کے فاصلے تک جاتا ہے، اور پھر اس میں کچھ ندی نالے بھی شامل ہو جاتے ہیں، اور 4-5 کلومیٹر جانے کے بعد اگر فرض کیا ایک آبادی میں پہنچتا ہے اور وہاں گندگی پیدا ہو جاتی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس شخص نے اس چشمے کا پانی چند فٹ کے فاصلے پر لیا تھا تو اس وقت جو پاک تھا، تو یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ مثال کے طور پر 5-6 کلومیٹر کے بعد والے نے جب پانی لیا وہاں پانی گندا تھا، تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ جب چشمہ جہاں سے نکل رہا تھا نکلتے وقت 5-6 فٹ کے بعد جس نے پانی لیا ہے تو وہاں بھی گندا تھا. بلا تشبیہ و تمثیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں جو کمزوری آتی گئی، ضعف آتا گیا، وہ راویوں کی وجہ سے تھا. اور امام صاحب کی پیدائش 80 ہجری ہے، اس وقت راویوں کی کثرت اتنی موجود نہیں ہوتی تھی. امام صاحب نے جن احادیث سے اپنا موقف اپنایا ہے ان میں ضعف موجود اس وقت نہیں تھا، بعد میں پیدا ہوا ہے. اس وجہ سے بعض علماء کہتے ہیں کہ حدیث کو ضعیف نہیں کہنا چاہیے بلکہ حدیث کی سند کو ضعیف کہنا چاہیے، کیونکہ سند میں کمزوری پائی جاتی ہے، سند میں ضعف پایا جاتا ہے. متن حدیث جو الفاظ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے وہ ضعیف نہیں ہوتے، سند ضعیف ہوتی ہے. تو دوسرا اس بحث کو بھی ذہن نشین رکھنی چاہیے. تیسری بات یہ، حدیث ضعیف ہو بھی تو چند امور سے تقویت پا جاتی ہے. نمبر 1 مجتہد کے استدلال سے، نمبر 2 اہل علم کے عمل کی وجہ سے، نمبر 3 اہل علم کے اتفاق سے، نمبر 4 امت کے قبول کرنے سے، اور نمبر 5 کشف کا تجربہ سے. تو جب احناف کسی ضعیف حدیث کو دلیل بناتے بھی ہیں تو ان وجوہات سے وہ حدیث تقویت پا جاتی ہے. اچھا، اسی طرح ایک اور جو اصولی بات یاد رکھنی چاہیے وہ یہ کہ چونکہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ہم رفع یدین کی روایات کا انکار نہیں کرتے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ فعل صادر ہوا ہے. تو اس میں ایک احتمال یہ بھی تھا کہ بعض جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابتدائے اسلام میں رفع یدین کرتے تھے اس وقت کچھ نہ کچھ صحابہ کرام آ کر دیکھتے حضور کی نماز کو، آپ نے رفع یدین کیا، پھر وہ چلے گئے، اور جب چلے گئے تو
انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ترک رفع یدین کو چونکہ وہ نہ دیکھ سکے تو انہوں نے جس طرح دیکھا تھا اس طرح کی روایت بیان کر دی. اسی وجہ سے علماء کرام محققین اعظام نے یہ قاعدہ نکالا کہ ثبوت شے بقائے شے کا سبب نہیں ہوتی. کسی شے کا ثابت ہونا یہ ثابت نہیں کرتا کہ وہ شے باقی بھی رہی. تو جس صحابی نے حضور کو رفع یدین کرتے دیکھا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری عمر تک بھی رفع یدین کرتے رہے، بلکہ آپ نے چھوڑ دیا تھا. اب احناف کی جو احادیث ہیں وہ سماعت فرما لیجئے. حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ قالا عبداللہ ابن مسعود، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز نہ پڑھاؤں؟ قال فصلى، راوی فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے نماز پڑھائی، فلم یرفع یدیہ الا مرۃ، پھر آپ نے ہاتھوں کو بلند نہ کیا مگر ایک مرتبہ، یعنی صرف تکبیر تحریمہ میں ہاتھوں کو بلند کیا. اس حدیث کو امام ابو داؤد نے روایت کیا، امام ترمذی نے روایت کیا، امام طحاوی نے روایت کیا، امام ابن ابی شیبہ نے روایت کیا، امام عبد الرزاق نے روایت کی. اور یہی حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہ تو فعلی حدیث ہے، قولی حدیث بھی موجود ہے. یہاں تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے حضور کی نماز پڑھ کر دکھائی اور رفع یدین نہیں کیا. قولاً بھی آپ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رفع یدین نہیں کیا. یہی دلیل احناف کی بہت اہم دلیل ہے اور یہ حدیث صحیح ہے. اور حضرت دوسری حدیث عن البراء ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان اذا افتتح الصلاۃ، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز شروع فرماتے رفع یدیہ الی قریب من اذنیہ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے اپنے کانوں کے قریب تک، ثم لا یعود، پھر آپ ہاتھوں کو اٹھانے کا اعادہ نہیں کرتے. تو حضرت براء بن عازب بھی یہی روایت کر رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رفع یدین نہیں کرتے. اس حدیث کو امام ابو داؤد نے مصنف، امام عبد الرزاق نے اپنی مصنف میں، اور امام ابن ابی شیبہ نے اپنی مصنف میں، مصنف ابن ابی شیبہ میں روایت کی. تیسری حدیث حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے قال صلیت مع رسول اللہ و ابی بکر و عمر فلم یرفعوا ایدیہم الا عند استفتاح الصلاۃ، عند استفتاح الصلاۃ. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، ابو بکر کے ساتھ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نماز پڑھی. یعنی انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی نماز پڑھی اور شیخین حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نماز پڑھی. تو فلم یرفعوا ایدیہم، تو انہوں نے ہاتھوں کو بلند نہ کیا الا عند استفتاح الصلاۃ، سوائے نماز کے شروع ہونے کے وقت، یعنی انہوں نے بھی رفع یدین نہیں کیا تھا. تو معلوم ہوا حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی رفع یدین نہیں فرماتے تھے. اس حدیث کو امام بیہقی نے سنن کبریٰ میں اور امام حیثمی نے مجمع الزوائد میں روایت کیا ہے. چوتھی حدیث حضرت سالم اپنے باپ
سے روایت کرتے ہیں، یعنی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، اذا افتتح الصلاة رفع یدیہ حتی یحاذی بہما، میں نے رسول اللہ کو دیکھا جب نماز شروع فرماتے تو اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے، حتی یحاذی بہما، یہاں تک کہ دونوں ہاتھ اپنے کانوں تک لے جاتے، وقال بعضهم حذو منکبیہ، اور بعض فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاتھوں کو کندھوں تک لے جاتے، کندھوں کے برابر کرتے، فَإِذَا أَرَادَ أَن يَرْكَعَ وَبَعْدَ مَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ لَا يَرْفَعُهُمَا، اور جب آپ ارادہ فرماتے رکوع کرنے کا اور رکوع کے بعد کا، تو ما یرفع راسہ من الرکوع لا یرفعہما، تو جب آپ سر رکوع سے سر اٹھاتے تو اس وقت رفع یدین نہیں کرتے تھے، یعنی رکوع کی طرف جاتے تو بھی رفع یدین نہیں کرتے، اور رکوع سے جب اٹھتے تو بھی رفع یدین نہیں کرتے تھے، وقال بعضهم ولا یرفع بین سجدتین، اور بعض فرماتے ہیں کہ آپ دو سجدوں کے درمیان بھی رفع یدین نہیں کرتے تھے، سجدوں کے درمیان رفع یدین کے بارے میں آگے چل کر بات کروں گا۔ اس حدیث مبارکہ کو امام طحاوی نے شرح معانی الآثار میں اور ابو عوانہ نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح پانچویں حدیث مبارکہ ہے، اس کو امام ابن ابی شیبہ نے اپنی مصنف میں روایت کیا کہ ان عاصم ابن کلیب عن ابیہ ان علی رضی اللہ عنہ کان یرفع یدیہ اذا افتتح الصلاۃ ثم لا یعود، حضرت عاصم بن کلیب سے روایت ہے، وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ بے شک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے رفع یدین کرتے، اذا افتتح الصلاۃ جب نماز شروع کرتے، ثم لا یعود پھر اعادہ نہیں کرتے تھے، یعنی پھر رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ تو اس حدیث مبارکہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فعل بھی ثابت ہو گیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ یہاں پر ایک اشکال پیدا ہو سکتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفع یدین کرنے کی بھی روایات موجود ہیں، تو میں پہلے جواب اصولی باتوں میں دے چکا ہوں کہ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے رفع یدین کرتے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا، بعد میں ترک کر دیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں یہ بیان کر رہے ہیں، تو اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فعل ہے، اور اصول یہ ہے کہ کسی صحابی کا فعل اگر اس کی روایت کے خلاف ہو تو وہ اس کے نزدیک منسوخ ہوتی ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب پہلے رفع یدین کرنے کی روایت کی اور بعد میں نہ کرنے کی روایت کی، تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک وہ پہلی روایت جو تھی وہ منسوخ تھی۔ اسی طرح حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا، یہ چھٹی حدیث میں بیان کر رہا ہوں، ہمارے حضرت جابر بن سمورہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا، کیا وجہ ہے کہ میں تم کو سرکش گھوڑوں کی دموں کی طرح رفع یدین کرتے ہوئے دیکھتا ہوں، نماز سکون کے ساتھ پڑھو۔ اس حدیث سے بھی رفع یدین نہ کرنے کا حکم واضح طور پر معلوم ہو رہا ہے۔ ساتویں حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رأیت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ یرفع یدیہ فی اول تکبیرۃ مرۃ ثم لا یعود، کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھوں کو پہلی تکبیر میں بلند کرتے تھے ایک مرتبہ، پھر بلند نہیں کرتے تھے، پھر رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ اس حدیث کو امام طحاوی نے روایت کیا ہے۔ آٹھویں حدیث مبارکہ ہے، حضرت علقمہ
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں قال صلیت مع النبی مع ابی بکر و مع عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فلم یرفعوا ایدیہم الا عند التکبیرۃ الاولی فی افتتاح الصلاۃ۔ یہ پہلے حدیث بھی گزر چکی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، حضرت ابو بکر کے ساتھ نماز پڑھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نماز پڑھی، تو انہوں نے تکبیر اولیٰ میں ہی رفع یدین کیا، اس کے بعد نہ کیا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صرف 7 مواقع پر رفع یدین کیا جائے: نماز کے افتتاح کے وقت، جب مسجد حرام میں داخل ہو کر بیت اللہ کو دیکھے، جب صفا پر کھڑا ہو، جب مروہ پر کھڑا ہو، جب میدان عرفات میں لوگوں کے ساتھ کھڑا ہو، مزدلفہ میں، اور رمی جمار کے بعد۔ ان 7 موقعوں پر رفع یدین کرے، اس کے علاوہ رفع یدین نہ کرے۔ امام طبرانی نے اس حدیث کو معجم کبیر اور معجم اوسط میں روایت کیا ہے۔ تو یہ جو چند احادیث تھیں، اس کے علاوہ بھی احناف نے احادیث کو روایت کیا ہے، اس کے علاوہ بھی احادیث موجود ہیں۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے اہل حدیث حضرات بھی تو احادیث پیش کرتے ہیں، تو ان کا کیا جواب دیا جائے گا؟ تو پہلی جو ان کے نزدیک ایک روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکوع میں جانے کے وقت اور رکوع کے بعد رفع یدین کرتے تھے۔ تو اسی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی حضرت مجاہد روایت کرتے ہیں، یعنی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت کی جاتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدین کرتے تھے، تو حضرت عبداللہ بن عمر سے مجاہد روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رفع یدین نہیں کرتے تھے، یعنی حضرت عبداللہ بن عمر سے رفع یدین کرنے کی حدیث بھی روایت کی گئی ہے، نہ کرنے کی بھی روایت کی گئی ہے۔ تو میں نے پہلے بتا دیا کہ صحابی کا فعل اگر اس کی حدیث، اس کی روایت کردہ حدیث کے خلاف ہو تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس صحابی کے نزدیک وہ روایت منسوخ ہے۔ تو جب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرنے کی بھی اور نہ کرنے کی بھی جب احادیث روایت ہیں، تو نہ کرنے والی کو ترجیح دی جائے گی، اس لیے کہ باقی صحابہ کرام علیہم رضوان بھی روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری عمر میں رفع یدین کو ترک کر دیا تھا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عشرہ مبشرہ، وہ 10 صحابہ جن کو دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی خوشخبری دی تھی، میں سے کسی کو میں نے نہیں دیکھا کہ انہوں نے رفع یدین کیا ہو۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان کی اکثریت کے پیش نظر یہی سمجھا جائے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فعل جو ہے وہ منسوخ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود ایک اور بات بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ یعنی یہ نسخ پر میں دلائل بتلا رہا ہوں۔ پہلی دلیل یہ کہ حضرت عبداللہ بن عمر کی جو رفع یدین کرنے کی حدیث روایت ہے، نہ کرنے کی بھی روایت ہے، تو نہ کرنے والی کو ترجیح دی جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، دوسری دلیل یہ کہ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رفع یدین کرتے دیکھا تو ہم کرتے تھے، اور جب ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رفع یدین چھوڑتے دیکھا، یعنی جب آپ نہیں کرتے تھے تو ہم نے نہ کرنا شروع کر دیا۔ تیسری دلیل نسخ کی یہ ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت یہ بھی موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رفع یدین کرتے تھے، ایک حدیث یہ بھی موجود ہے کہ نہیں کرتے تھے۔
تو یہاں بھی نہ کرنے والی کو ترجیح دی جائے گی، اس لیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو نہ کرنے کی حدیث ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل ہے، اور صحابی کا عمل اگر اس کی روایت کے خلاف ہے تو اس کی روایت کو منسوخ سمجھا جائے گا۔ اسی طرح جیسے ابھی میں نے پہلے بتایا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عشرہ مبشرہ صحابہ کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ وہ رفع یدین نہیں کرتے تھے، یہ بھی نسخ پر دلیل ہے۔ تو اسی طرح ایک اور بات بھی کہ بعض صحابہ کرام سے یہ بھی روایت کی گئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدوں کے درمیان بھی رفع یدین کرتے تھے۔ اب اہل حدیث حضرات سے یہ پوچھا جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو سجدوں کے درمیان بھی رفع یدین ثابت ہے، تو وہ کیوں نہیں کرتے؟ تو وہ یہ غالباً یہی کہہ کر چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ منسوخ ہو چکا ہے۔ یعنی اگر رفع یدین کی ساری احادیث کو مانا جائے جو اس بات رفع یدین کے اس بات پر ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دو سجدوں کے درمیان رفع یدین بھی ثابت ہے، لیکن وہ یہ نہیں کرتے، اس کو یہ منسوخ قرار دے دیتے ہیں، اور باقی جو دو رفع یدین ہیں وہ یہ اختیار کرتے ہیں۔ تو بہرحال عقلی دلیل کا تقاضا بھی یہی ہے کہ جیسے ابتدائے اسلام میں نماز کے اندر گفتگو بھی جائز تھی، یہ پھر سمجھ لیجئے کہ ابتدائے اسلام میں نماز کے اندر گفتگو بھی جائز تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گفتگو سے منع فرما دیا، سکون کے ساتھ نماز پڑھی جائے۔ اسی طرح پہلے ابتدائے اسلام میں 3 یا 4 مواقع پر، یعنی رکوع میں جانے سے پہلے، رکوع میں جانے کے بعد، دو سجدوں کے درمیان اور تکبیر اولیٰ کے وقت رفع یدین کیا جاتا تھا، لیکن 2 یا 3 رفع یدین کو ختم کر دیا گیا اور صرف ایک ہی رفع یدین کو تکبیر اولیٰ کے وقت کو جاری رکھا گیا، باقیوں کو منسوخ کر دیا گیا۔ اس طرح منسوخ کیا گیا جس طرح گفتگو کو منسوخ کر دیا گیا، اور جس طرح دو سجدوں کے درمیان رفع یدین کو منسوخ کر دیا گیا۔ سمجھنے والے کے لیے انشاءاللہ العزیز یہ تھوڑی گفتگو بھی کافی ہوگی، اور نہ سمجھنے والے کے لیے گھنٹوں گفتگو بھی کافی نہیں ہوگی۔ واللہ اعلم بحقیقت الکلام، وما علی الا البلاغ المبین۔